امریکہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت کر دی۔ سیلاب کی تباہی اور مالیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے پروگرام موجود ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ کا ایوان نمائندگان میں اظہار خیال۔ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے، بائیڈن انتظامیہ IMF اور عالمی بینک کی امداد کی فراہمی میں کردار ادا کرے، کانگریس مین آل گرین کی درخواست۔ وائپر جوائے کراچی سے صرف 350 کلومیٹر دور کل کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان، ساحلی علاقوں میں حالات بگڑنے لگے۔ سجاول میں بارش اور ماڑا میں پانی گھروں میں داخل، ٹھٹھا بدین اور دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کے جھکڑ، ایمرجنسی نافذ، شہر قائد میں بوندا باندی، کیٹی بندر کو خالی کرا لیا گیا۔ گڈانی میں بھی لہریں انتہائی بلند، بارشوں کا خطرہ۔ یہ سائیکلون کراچی کے جنوب میں 410 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کا رخ اسٹریٹ ابھی شمال کی جانب ہے، لیکن ہماری جو فورکاسٹ ہے اور ہمارے جو اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، کل یہ اپنا رخ شمال مشرق کی جانب ٹرن لے گا اور انڈین گجرات کی جانب۔ تو جیسا آپ نے لیکن پوچھا، اگر یہ شمال کی جانب آتا ہے تو جس کے چانسز ہمارے لحاظ سے تو 10% بھی نہیں ہے، تو کیونکہ اس کے شمال میں ایگزیکٹلی کراچی شہر واقع ہے۔ وائپر جوائے شمال اور شمال مغرب کی جانب رواں، آج رخ تبدیل ہونے کا امکان، کیٹیگری بھی 4 سے 3 ہو گئی۔ طوفان کے مقام پر لہریں 30 فٹ تک بلند، ہواؤں کی رفتار 170 کلومیٹر ریکارڈ۔ کراچی ایئرپورٹ پر الرٹ جاری، شہر میں 14 جون سے تمام امتحانات، سمر کیمپ، سیمینار اور دیگر سرگرمیاں معطل۔ سمندری طوفان ایک آزمائش، تمام ادارے مل کر ممکنہ صورتحال سے نبرد آزما ہوں گے۔ وزیر اعظم کی عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی، خرم دستگیر کو اثرات ختم ہونے تک جنوبی سندھ میں موجود رہنے کا حکم۔ سمندری طوفان سے بچاؤ کے انتظامات، پاک فوج کی نگرانی میں امدادی کارروائیاں، سجاول میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، گلارچی میں کیمپ قائم، خیمے، راشن اور ابتدائی طبی امداد کی سہولت میسر۔ ٹھٹھا اور بدین سمیت ساحلی اضلاع میں طوفان سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری، کچے گھروں کو زیادہ نقصان کا خدشہ، ماہی گیروں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان اور چیئرمین NDMA کی پریس کانفرنس۔ وائپر جوائے سے تباہی کا خدشہ، تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات جاری، عوام کے جان و مال کی حفاظت پہلی ترجیح، تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، ساحلی علاقوں کے مکین انتظامیہ سے تعاون کریں، بلاول بھٹو کی اپیل۔ وائپر جوائے کی آمد سے پہلے ساحلی پٹی میں امدادی کارروائیاں، 5981 خاندان محفوظ مقامات پر منتقل، کیٹی بندر میں 7 اور گھوڑا باری میں 3 ریلیف کیمپ قائم، شہید فاضل راہو میں 10، سجاول میں 4 اور بدین میں 3 امدادی کیمپ موجود۔ انتظامیہ حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار، شہری ساحل کا رخ نہ کریں، شرجیل میمن کی اپیل۔ بھارت کو بھی وائپر جوائے سے شدید خطرہ، ساحلی علاقوں میں اثرات نظر آنے لگے، ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ۔ گجرات کے 10 دیہات خالی، ممبئی میں فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں منسوخ، کیرلا اور کرناٹک میں ہنگامی اقدامات جاری۔ طوفان آیا تو کیا ہوگا، کراچی میں 578 عمارتیں مخدوش، ضلع جنوبی کی 456، وسطی کی 66، کی ماڑی کی 23 اور کورنگی کی 14 بلڈنگز شامل، ضلع شرکی میں 13، ملیر میں 4 اور ضلع غربی میں 2 عمارتیں مخدوش۔ انتظامیہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی، شہر سے کمزور پول ہٹانے کا سلسلہ بھی جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ خفیہ دستاویزات کیس میں گرفتار فرد جرمائد کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ سابق امریکی صدر کو میامی فیڈرل کورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا۔
مجھے سزا دینے کی کوشش الیکشن میں مداخلت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صحت جرم سے انکار، رہائی کے بعد عدالت سے چلے گئے گرفتاری کے خلاف حامیوں نے میامی کورٹ ہاؤس کے باہر احتجاج بھی کیا۔ فوج کے ایک سینئر آفیسر وزیر اعظم پاکستان اور میرے خلاف جو ہے وہ اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام جو ہے وہ لگایا تھا۔ ان کی تمام ویڈیوز آڈیوز جو ہے وہ ان کو تفتیشی عمل کے دوران جے آئی ٹی نے جو ہے وہ ان کو کنفرنٹ کیا۔ ان تمام بیانات کو اور ان ویڈیوز کو انہوں نے درست تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ میری ہی آواز ہے اور یہ میں ہی جو ہے یہ بیانات جو ہے وہ جاری کر رہا ہوں۔ لیکن جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو تفتیش کے اس عمل کے دوران جھوٹا، مکار، بے بنیاد الزامات لگانے والا جو ہے وہ ثابت کی۔ جھوٹ بولنا پھر پیچھے ہٹنا پی ٹی آئی چیئرمین کی پہچان۔ انہوں نے اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا لیکن ثبوت نہ دے سکے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کا اعتراف بھی کر لیا۔ فتنے نے 9 مئی کو اپنی اصلی شناخت کرا دی۔ آڈیو ویڈیو ثبوت اور اعترافی بیان موجود۔ جلاؤ گھراؤ کے واقعات کی تحقیقات جاری، آنے والے دنوں میں حیران کن اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ منصوبہ ساز جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے، کسی بھی بے گناہ کو ملوث نہیں کیا جائے گا۔ گرفتار خواتین سے بدسلوکی کا پروپیگنڈا ناکام ہو چکا۔ سوشل میڈیا پر جاری مہم کے تانے بانے اسرائیل اور دشمن ہمسایہ ملک سے ملتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میری رائے میں پنجاب میں نہ کولیشن کی ضرورت ہے، نہ ہی اس سے سیاسی فائدہ ہوگا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ممکن، وزیر اعظم تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کے معاملے پر کسی بھی جماعت کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ۔ ایک کانسٹیٹیوشنل مدت ہے جس کو گورنمنٹ اگست میں ختم کرے گی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی ہے اور الیکشنز بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کی کیمپین کے لیے فیلڈ میں موجود ہے۔ ہر طرح سے تیار ہیں الیکشن کے لیے بھی، اور ہماری جماعت بھی۔ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ پاکستان میں اتحادیوں کے ساتھ آپ وفاق میں ہیں، کیا یہی اتحاد ہمیں الیکشن میں بھی نظر آئے گا یا؟ دیکھیں وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، پارٹیز کی قیادت نے کرنا ہے، اتحادیوں نے کرنا ہے۔ اگست میں حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے پر نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ نون لیگ نے الیکشن مہم شروع کر دی۔ نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ کسی بھی جماعت سے ممکنہ اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی دنیا نیوز ہیڈ آفس کے دورے کے موقع پر خصوصی گفتگو۔ حالیہ بجٹ متوازن قرار، مہنگائی میں کمی کی کوششوں کا اعادہ۔ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا کو یکسر نظر انداز کیا۔ صوبے کو ترقی اور امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ نئے بجٹ میں ضم شدہ اضلاع کے لیے خصوصی اقدامات شامل۔ سرحدی اضلاع میں تجارت کی بہتری کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لیگی قائدین سے گفتگو۔ ہم نے مختلف اوقات میں کوشش کی کہ انتخابات کو اکٹھا منعقد کروایا جائے تاکہ جو صوبوں کے ریزلٹس ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریزلٹ سے انفلوئنس نہ ہو۔ نگران حکومت کیوں اہم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی، حکومت رخصت ہوگی، اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ایک ہی وقت عام انتخابات ملکی مفاد میں ہیں۔ بجٹ میں الیکشن کے لیے رقم رکھ دی گئی۔ آمرانہ دور میں کئی قباحتیں پیدا ہوئیں۔ قوانین کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। क़यादत के इजलास में सूबों में तंजीम साजी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला। जहांगीर तरीन की वीडियो लिंक शिरकत मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तक़बिल का लाए-हमल मुरतब कर रहे हैं। उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे, अब्दुल अलीम खान का खिताब। चेयरमैन नादरा ओहदे से मुस्ताफ़ी। तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दी। FIA ने ठेकों में करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करते चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तारिक मलिक के खिलाफ नैब में भी तहक़ीक़ात जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोस्त मुल्क की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दीगर अहम शोबों में ताउन का फ़रोग़ एजेंडे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 में बनी या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और CPEC पर काम शुरू हुआ। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर, जिसका एजेंडा CPEC को रोकना था। कौमी तौर पर मुत्तहिद हों तो इंतखाबात मुल्क की इस्तेहकाम में हायल नहीं होते। सियासी दम इस्तेहकाम मुआशी मसाइल का सबब बनता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने CPEC को आगे बढ़ाया। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में मनसूबा रोकने के लिए तीसरी क़ुव्वत पैदा की। PTI सरकार ने हुकूमती सतह पर मेगा प्रोजेक्ट के मुतहमिल न होने की पॉलिसी बनाई। पाक चीन दोस्ती की राह में आने वाली रुकावट को मलिया मेट कर देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। जिना हाउस पर हमले की तहकीकात। मुलव्वस अफराद A+, A और B कैटेगरी में तकसीम। A+ में शामिल मुलजिमों का मामला आर्मी कोर्ट भिजवा दिया गया। पुलिस ताहाल A कैटेगरी के कई मुलजिम पकड़ने में नाकाम। अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? हम ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर महंगाई का थोड़ा बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। कहीं कामयाबी होती है, कहीं अल्लाह कामयाबी दे देते हैं, कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई का बोझ उठाने की तगोदौ जारी। हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान है। 75 बरस में पहली बार रूसी जहाज तेल लेकर पहुंचा है। हम जो भी कर रहे हैं अवाम के लिए ही कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर को एक और ब्रेक। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 5 रुपए गिर गई। 300 रुपए में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में भी 4000 रुपए कमी। निर्ख 2,21,500 रुपए हो गए।